اے میرے اللہ، آپ سے ہی مدد مانگتا ہوں اور آپ ہی میرے لیے کافی ہے، اور میں آپ کی ہی عبادت کرتا ہوں، اور کبھی بھی مجھے انسانوں کے حوالے مت کرنا، انسان بہت ظالم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ وہ چیزیں جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہیں، پھر چاہے طاقت، لالچ، انا، سستی محبت، امنگ نفرت ہو یا ضرورت سے زیادہ کچھ بھی، تمہارے اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈی اور خالی گوشت ہے۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر ہے، تجھے سمندر تلاش کرنا ہے تو نہر تلاش نہ کر۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کشادہ نہ ہو جائے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ دل ایک آئینہ ہے، اگر وہ بدی سے پاک ہے تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ جب دنیا آپ کو اپنے گھٹنوں پر دھکیل دیتی ہے تو آپ نماز کے لیے بہترین مقام پر ہوتے ہیں۔ بے شک خواہش کا چھوڑنا کرواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ کرواہٹ اللہ کی دوری کی کرواہٹ سے بہتر ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ یہ دنیا تمہاری جانوں کا قید خانہ ہے، خبردار اس جانب دوڑو جو خدا کا میدان ہے، اس لیے کہ یہ عالم محدود اور اللہ لامحدود ہے۔ دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔